بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جیم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، اہم ترین خبر ہے کہ بالآخر امریکہ اور اسرائیل نے اچانک ایران پر حملہ کر دیا ہے، جس کے بعد تہران اور دیگر کئی مقامات دھماکوں سے گونج اٹھے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کے دارالحکومت تہران میں متعدد اسرائیلی میزائل یونیورسٹی اسٹریٹ اور جمہوری ایریا پر گرے ہیں۔ یہ امریکہ اور اسرائیل کا مشترکہ حملہ ہے۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایرانی صدارتی محل اور سپریم لیڈر خامنئی کے کمپاؤنڈ کے قریب 7 میزائل گرے، جبکہ تہران کے مضافات اور کئی مقامات سے دھوئیں کے گہرے بادل اٹھتے دکھائی دیے ہیں۔ افراتفری کی صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی تہران میں موجود نہیں ہیں، انہیں محفوظ جگہ پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ایران پر پیشگی حملے شروع کر دیے گئے ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے بھی اس حوالے سے تصدیق کی ہے۔ اسرائیلی دفاعی اہلکار کا کہنا ہے کہ ایران میں امریکہ کے ساتھ مل کر اسرائیلی آپریشن جاری ہے۔ ایران پر آپریشن کا منصوبہ مہینوں پہلے بنایا گیا تھا۔ ایران پر حملے کی تاریخ کا فیصلہ ہفتوں پہلے کیا گیا تھا۔ اس حوالے سے امریکی عہدیدار کا بھی یہی موقف سامنے آیا ہے، جس کا کہنا ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران پر مشترکہ حملہ کیا ہے۔ ایران پر امریکی حملے فضا اور سمندر سے جاری ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ان حملوں کے بعد ایران نے فضائی حدود بند کر دی ہے، جبکہ ایرانی عہدیدار کا کہنا ہے کہ ایران جوابی کارروائی کی تیاری کر رہا ہے اور ایران کا رد عمل انتہائی سخت ہوگا۔ ایرانی پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ نے کہا ہے کہ ان حملوں کا اختتام اب آپ کے اختیار میں نہیں رہا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ان حملوں کے بعد عراق نے بھی فضائی حدود بند کر دی ہیں۔ ایران پر حملے کے فوری بعد مقبوضہ بیت المقدس میں سائرن بجنے لگے۔ اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملہ کرنے کے بعد اسرائیل بھر میں اسکول بند کر دیے گئے۔ اسرائیلی حکام نے اسرائیلی فضائی حدود کو بھی بند کر دیا ہے اور اسرائیلی شہریوں کو ایئرپورٹ کی جانب نہ آنے کی ہدایت کی ہے۔ موجودہ صورتحال میں قطر میں امریکی سفارت خانے کے اہلکاروں کو شیلٹر میں جانے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ امریکی سفارت خانے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ قطر میں امریکی شہری اگلے حکم تک شیلٹر میں ہی رہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ یورینیم کی افزودگی نہ کرے، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ اس حوالے سے ہونے والے مذاکرات میں ایران کے موقف سے مطمئن نہیں تھے۔ جی ناظرین، ادھر انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے اپنی تازہ رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے اپنی زیادہ تر 60% تک افزودہ یورینیم اصفہان میں واقع زیر زمین سرنگ پر مبنی کمپلیکس میں محفوظ کر رکھی ہے اور تہران سے فوری معائنوں کی اجازت دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ عرب میڈیا الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق ایران بدستور 60% تک یورینیم افزودہ کر رہا ہے، جو ہتھیاروں کے معیار سے صرف ایک قدم دور سمجھی جاتی ہے۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کی رپورٹ میں اصفہان کی تنصیب تک رسائی نہ ملنے پر تشویش کا اظہار اور معائنے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ گزشتہ سال 12 روزہ جنگ کے دوران اس نے اصفہان سمیت 3 ایرانی جوہری تنصیبات کو تباہ کر دیا تھا۔ اس سے متعلق IAEA کا کہنا ہے کہ ایران اصفہان میں ایک چوتھی افزودگی تنصیب بھی قائم کر رہا تھا، تاہم معائنہ کاروں کو اس کے درست مقام اور عملی حیثیت کے بارے میں علم نہیں۔ سیٹلائٹ تصاویر میں سرنگ کے داخلی راستے پر معمول کی گاڑیوں کی آمد و رفت دیکھی گئی ہے، جہاں 20 اور 60% تک افزودہ یورینیم ذخیرہ کی گئی تھی۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کی رپورٹ ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب امریکہ اور ایران کے درمیان
عمان کی ثالثی میں جنیوا میں مذاکرات کا تیسرا دور بے نتیجہ ختم ہوا۔ آئندہ ہفتے ویانا میں IAEA کی 35 رکنی بورڈ آف گورننس کے اجلاس میں اس معاملے پر مزید غور کیا جائے گا، جبکہ اسی دوران عمان کی ثالثی میں ٹیکنیکی مذاکرات بھی جاری رہیں گے۔ ایجنسی کے مطابق 60% تک افزودہ تقریباً 440 کلو گرام یورینیم کے ذخیرے کے مستقبل پر بھی غیر یقینی صورتحال ہے، جس کا آخری بار معائنہ گزشتہ سال 10 جون کو کیا گیا تھا۔ جی ناظرین، دوسری جانب ایران نے اسرائیل اور امریکہ کے حملوں کے بعد IAEA کے ساتھ تعاون معطل کر دیا تھا اور متاثرہ مقامات تک رسائی محدود کر دی تھی، جبکہ تہران کا الزام ہے کہ ایجنسی نے حملوں کی مذمت نہیں کی تھی۔ واضح رہے کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے حالیہ مذاکرات کے بعد کہا تھا کہ امریکہ کو اپنے غیر ضروری مطالبات ترک کرنا ہوں گے۔ امریکہ ایران سے جوہری ڈھانچہ ختم کرنے، بیلسٹک میزائل پروگرام محدود کرنے اور خطے میں اپنے اتحادیوں کی حمایت بند کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات سے خوش نہیں۔ ایران کو کسی بھی سطح پر یورینیم افزودگی کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ ایران چاہتا ہے تھوڑی بہت یورینیم افزودگی کرے۔ اس موقع پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ ایران کے خلاف طاقت استعمال نہیں کرنا چاہتا، مگر کبھی کبھار طاقت استعمال کرنا پڑتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمعے تک مزید مذاکرات متوقع ہیں۔ ایران کے ساتھ ڈیل بنانا چاہتا ہوں۔ دوسری جانب اعلیٰ عمانی سفارتکار کا کہنا ہے کہ ایران نے افزودہ یورینیم ذخیرہ نہ کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ اعلیٰ عمانی سفارتکار نے بتایا کہ اب بات چیت یورینیم کی افزودگی صفر کرنے پر ہو رہی ہے، کیونکہ اگر افزودہ مواد ذخیرہ نہیں ہوگا تو ایٹم بم بنانا ممکن ہی نہیں ہوگا۔ برطانیہ نے موجودہ سیکورٹی صورتحال کے پیش نظر ایران سے اپنا سفارتی عملہ عارضی طور پر واپس بلا لیا۔ حکومت کے مطابق یہ اقدام احتیاطی نوعیت کا ہے اور حالات کا مسلسل جائزہ لیا جا رہا ہے۔ دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران میں برطانوی سفارتخانہ بدستور ریموٹ انداز میں کام جاری رکھے گا تاکہ کونسلر اور دیگر ضروری خدمات ممکن حد تک فراہم کی جا سکیں۔ ادھر یروشلم میں امریکی سفارتخانے نے بھی سیکیورٹی خدشات کے باعث غیر ہنگامی امریکی عملے اور ان کے اہل خانہ کو اسرائیل چھوڑنے کی ہدایت کی ہے۔ مبصرین کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی کشیدگی کے تناظر میں سفارتی اقدامات میں تیزی آئی ہے۔ برطانوی حکومت کی ٹریول ایڈوائس ویب سائٹ پر شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ تازہ ترین سیکیورٹی صورتحال سے باخبر رہیں اور سرکاری رہنمائی پر عمل کریں۔ حکام کا کہنا ہے کہ مزید تفصیلات جلد جاری کی جائیں گی۔ جی ناظرین، دراصل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ نے ایران کے خلاف بڑا آپریشن شروع کر دیا ہے۔ ہم ایران کی بحریہ کو ختم کرنے جا رہے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہمارا مقصد ایرانی حکومت سے آنے والے خطرات کو ختم کر کے امریکی عوام کا دفاع کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ دیر قبل امریکی فوج نے ایران کے خلاف بڑا فوجی آپریشن شروع کر دیا ہے۔ ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ ایران نے جوہری پروگرام دوبارہ شروع کرنے کی کوشش کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل بنا رہا ہے، جو امریکہ اور دوسروں کے لیے خطرہ ہے۔ ہم ایران کے میزائل اور میزائل انڈسٹری تباہ کر دیں گے۔ امریکی صدر نے کہا کہ یقینی بنائیں گے کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ امریکہ نے خطے میں امریکی اہلکاروں کے لیے خطرے کو کم کرنے کے لیے ہر ممکنہ قدم اٹھایا ہے۔ امریکہ کا جانی نقصان ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاسداران انقلاب گارڈز ہتھیار ڈال دیں۔ آپ سے مکمل استثناء کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا یا آپ کو یقینی موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ادھر پاکستان نے صورتحال کے پیش نظر ایئر ٹریفک کنٹرول کو فضائی حدود کی نگرانی سخت کرنے کی ہدایت کر دی ہے، جبکہ
پاکستان ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملے کے بعد صورتحال کا باریک بینی سے جائزہ لے رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین صورتحال۔ آپ نے دیکھا کہ اسرائیل اور امریکہ نے ایک بار پھر بغیر اطلاع دیے دھوکے کے ساتھ ایران پر حملہ کیا۔ اب اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں؟ کچھ لوگوں کے ہلاکتوں کی اطلاعات بھی ہیں۔ مختلف وسطی ایشیا کے عرب کنٹریز میں ایران کی جانب سے بھی ری ایکشن دیا جا رہا ہے کہ جہاں جہاں امریکی بیس ہیں وہاں بھی حملے کیے جا رہے ہیں۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ اس صورتحال میں مزید کیا پیش رفت آتی ہے۔ جو بھی پیش رفت آئے گی انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور آگاہ کرتے رہیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔